وہ جو رب ذوالجلال ہے وہ آپ کی بناوٹوں سے بھی واقف ہے اور نعمتوں سے بھی۔ جتنا بھی غلط ہو جائے آپ سے، مگر احساس ہو جائے کہ ہاں خطا ہوئی ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور ایسا معاف کرتا ہے کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے۔ یہ تو ہم لوگ ہیں جو پشیمان کو مزید شرمندہ کرتے ہیں اور اسے اس کا ماضی بھولنے ہی نہیں دیتے۔ آپ کی معافی کبھی بھی دوسرے کی تکلیف کا کفارہ ادا نہیں کر سکتی۔ ہاں، آپ ضرور مطمئن کر سکتے ہیں اپنے دل کو معافی مانگ کر، اور سامنے والا شاید بڑا دل کر کے معاف کر بھی دیتا ہے، مگر شاید مقام وہ نہیں رہتا پھر جس پر آپ رہ چکے ہوتے ہیں، نظر سے گر جاتے ہیں یا کہیں نہ کہیں دل سے اتر جاتے ہیں۔ کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ جس رب نے تمہارا دل بنایا ہے، وہ جو دل میں سمایا ہوا ہے، وہ دل کے معاملات سے بے خبر تو نہیں؟ جو طرف تمہیں سجدوں تک لے آئی ہے، کیا تمہیں اب بھی اس دعا کی قبولیت پہ یقین نہیں؟ جس چیز کو تم اچھا سمجھ بیٹھے ہو اسی میں خیر ہو، یہ بھی تو ضروری نہیں؟ کیوں خوف زدہ ہو نصیب اور مستقبل سے اتنا؟ کیا تمہیں اللہ کے منصوبے پہ کامل یقین نہیں؟ بے وفا انسانوں سے وفا کر کے بیٹھے ہیں اب رب کو خفا کر کے۔ تمام عمر دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے رہے، بھٹکتے رہے سکون کی تلاش میں نماز قضا کر کے۔ بہت الجھے ہیں تقدیر سے، بہت ڈرتے تھے نصیب سے۔ مسئلہ نصیب کا حل دعا ہے، سمجھ آیا تہجد کی نماز ادا کر کے۔ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہیں، دنیا سے تھک گئے ہیں، تیرے در کے سوا کہاں جائیں یا اللہ ہم خسارہ کر کے۔ کسی کو زبردستی اپنی ذات تک محدود نہیں کیا جا سکتا، یہ تو دلوں کے معاملے ہوتے ہیں۔ بہتر ہے جو جہاں خوش ہے اسے رہنے دیا جائے۔ کوئی آپ کو یا آپ کی محبت کو نہیں سمجھ رہا تو کم از کم اپنی ذات کو دوسروں پر مسلط کرنے کی بجائے خاموشی سے ہٹ جائیں۔ آئے میرے اللہ، جو چیز میرے مقدر میں نہیں اس میں مجھے مبتلا نہیں کر، اور جو چیز میرے مقدر میں ہے اسے میرے لیے بہتر اور آسان فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ غم ہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو زندگی کی حقیقت نظر آتی ہے۔ ہر شخص زندگی میں ایک دفعہ غم کی اس سیڑھی پر ضرور چڑھتا ہے، اور تب اسے یہ سمجھ آتی ہے کہ سانس چلنے سے لے کر اب تک جتنے بھی کام کیے ان میں ایک کام تو بھول ہی گئے، اللہ سے کتنا دور ہو گئے۔ زندگی کی تلخیوں میں کھو کر ایک اچھے دوست سے کتنا دور آ گئے ہم۔ اپنی دنیا میں جب کوئی چیز کھو جاتی ہے تو انسان اسے عرش میں ڈھونڈنے لگتا ہے، اور تب پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزوں کا کھو جانا کتنا بہتر ہوتا ہے۔ میں زندگی کے سارے احساسات سے گزر چکا ہوں، مگر سب سے خوبصورت لازوال حقیقی احساس اللہ ہے۔ میں نے مختلف ترجیحات دیکھی ہیں، مگر سب سے خوبصورت اور برحق سکون آمیز ترجیح اللہ ہے۔ محبت کی باتیں دعوے سنے ہیں، مگر حقیقی محبت اور باوفا صرف اور صرف اللہ ہے۔ جس وجود کو دنیا بے دردی سے توڑ کر بکھیر دیتی ہے، اسے پھر اللہ آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتا ہے۔ قبولیت اور معجزوں کے اشارے اللہ یوں بھی دیتا ہے کہ نہ تمہارے دل کو انتظار سے تھکنے دیتا ہے، نہ تمہاری زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکنے دیتا ہے۔ وقت تو وقت ہے، وہ نہیں ٹھہرتا، گزر جاتا ہے، مگر جاتے جاتے وہ ہمارے پاس بہت کچھ چھوڑ جاتا ہے، کبھی یادوں کی صورت میں تو کبھی پچھتاووں کی صورت میں، اور پھر انہیں سمیٹنے کی کوشش میں ہماری عمر گزر جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہم انہیں سمیٹ نہیں پاتے۔ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی، اور پھر وہ انسان دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہی سے شروع ہوتی ہے، اللہ اور انسان کی کہانی۔ جب انسان بے بس اور مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاؤں کا نام نہیں لیتا، بلکہ اللہ سے اپنے بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دعا مانگتا ہے۔ دیکھو میری بات سنو، دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں ٹھیک ہے سمجھتا ہوں، مگر زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین کرو سب اچھا ہوگا۔ کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس، اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانا لکھ دیا گیا، کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا۔
جو کوئی آپ کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے اس کو یہ بھی کہیں کہ مجھے بخشش کا وعدہ بھی دے دو۔ لوگوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے نہ چلیں کہ وہ آپ کو لے کر جہنم کے دروازے تک پہنچیں اور آپ کو پھر بھی کچھ نظر نہ آئے۔ ملک الموت کے آنے سے پہلے بند آنکھیں کھول لیں اللہ کی رضا کے لیے۔ میں نے اپنی زندگی کے تجربات سے سیکھا ہے کہ لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کے پیچھے زندگی کو خود پر حرام کر لیا جائے۔ ضائع ہونے سے بچا لے میرے معبود مجھے، یہ نہ ہو وقت مجھے کھیل تماشا کر دے۔ یہ جو حالت ہے میری میں نے بنائی ہے، مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے۔ زندگی میں کچھ باتیں، یادیں اور دکھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ دکھ جو بتائے نہیں جا سکتے، وہ دکھ جو تہجد کے سجدوں تک لے آتے ہیں، وہ جو رات کو جگائے رکھتے ہیں، جو اللہ سے دل کا حال کہنے پر مجبور کر دیتے ہیں، وہ باتیں جو اللہ کو بتانے کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ وہ دکھ اصل میں دکھ نہیں ہوتے، مجھے لگتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، اس لیے یہ وقتی درد دیتا ہے تاکہ تمہیں مستقل درد سے بچا سکے۔ اصل میں وہ تمہیں خود کے قریب کرنا چاہتا ہے۔ میرے رب کی دسترس میں کن فیکون ہے، تو تم مانگنے سے پہلے سوچا نہ کرو، بلکہ جو دل چاہے اسے اللہ سے مانگ لیا کرو، کیونکہ میرا رب دینے سے پہلے اوقات نہیں دیکھتا بلکہ ہماری اوقات سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ جس نے تمہیں بنایا ہے وہی تمہیں جوڑ سکتا ہے، اس کی محبت پہ شک نہ کرنا۔ وہ آزمائش میں اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس کے فیصلوں پہ یقین رکھو۔ وہ تمہارا غلط کیسے سوچ سکتا ہے؟ اس کو تو تمہارا ایک آنسو بھی گوارا نہیں۔ وہ بھلا تمہارا دل کیسے توڑ سکتا ہے؟ محبت تو اس کی صفت ہے۔ وہ محبت والوں کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس کو تو پسند ہے تمہارا مانگنا۔ وہ بھلا دعائیں کیسے خالی موڑ سکتا ہے؟ جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ پتہ ہے ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پر اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جیسے رکھنا چاہیے۔ پھر ہمارا دل بے چین رہتا ہے اور ہر چیز بے معنی اور اداس سی لگتی ہے۔ اس لیے ایک لمبی سانس لو اور گزرا ہوا اچھا وقت یاد کرو، اور اگر یاد کرنے کو گزرا ہوا اچھا وقت بھی نہیں مل رہا تو آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ ان تمام مراحل پہ نظر دوڑاؤ جن پہ اللہ نے تمہیں تمہارے کہنے سے پہلے ہی سنبھال لیا تھا۔ اس کی نعمتیں یاد کرو، اس کی حکمتیں یاد کرو، اس کی طاقتیں یاد کرو، رات کا دن میں اور دن کا رات میں بدلنا یاد کرو، اور آخر میں اس کا وعدہ یاد کرو کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر اندھیری رات کے بعد چمکتا ہوا سویرا ہے، اور اسے اپنے قریب محسوس کرو۔ بھول جاؤ کہ کوئی اشارہ کا فاصلہ بھی ہے، بس بے ساختہ ہونٹوں پہ اس کا نام طاری کر لو، پھر دیکھنا یہ اشارہ کا فاصلہ بھی ختم ہو جائے گا، اور وہ کیسے سکون بن کر تم میں سما جائے گا۔